کچھ شادیاں بھی ہیں، چرچ جو ہے وہ خالی ہو گئے. ٹھیک ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، کام ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چرچ کی ویلیو کم نہیں ہونی چاہیے. ابھی میں جناب والی برانچ میں کلام سنا کر آیا ہوں، وہاں پر پادری صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں باہر، چرچ آگے سے لے کے پیچھے تک کھول دو. لیکن عیسیٰ نجری کے اندر کچھ زیادہ مسئلے ہیں. اگر شادی بھی رات میں گئے ہیں تو صبح اٹھنا ہی نہیں ہے سر. ہاں، میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتا رہا تھا کہ ہم لوگ سوتے ہی نہیں رات کو، صحیح 2-3 بج جاتے ہیں، اور یہ میری ہر روز کی روٹین ہے. آج میں اس لیے لیٹ آیا ہوں کیونکہ وہاں سے میں کلام سنا کر 12:30 بجے وہاں سے نکلا، تو اس لیے میں لیٹ ہوں. لیکن ساری دنیا کے کام ہوتے ہیں اور وہ ہم کرتے ہیں دھیان سے. چرچ ایسی سوچ رہے ہیں کہ ادھا لنگ جائے گا، کوئی گل نہیں، لیکن یہ بڑی بری بات. کبھی کبھی ہمیں کام ہو سکتا ہے، لیکن ہم کوشش کیا کریں کہ ایک تو وقت پر آیا کریں، اور دوسرے نمبر پر مسائل کچھ بھی ہوں، شادیاں ہوں ہماری، کچھ بھی ہو، چرچ تو اپنے 1 گھنٹہ آنا ہوتا ہے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہاں سے جا کے بھی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ویلیو کو ہم کم نہ کیا کریں. آمین. آئیے خدا کے کلام کی طرف ہم پڑھتے ہیں، اور میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو دیکھیے گا. رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب اور 37ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک میرے ساتھ دیکھیے گا. 5واں باب اعمال، رسولوں کے اعمال 5واں باب اور 37ویں آیت. یہ حوالہ تو بہت اوپر سے ویسے شروع ہو رہا ہے، 33 نمبر ورس سے، وہ یہ سن کر، لیکن ہم نیچے سے اس کو پڑھیں گے، 3 ورسز پڑھیں گے 37ویں آیت سے. لیکن اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اسم نویسی کے دنوں میں اٹھا، اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے، وہ بھی ہلاک ہوا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے. بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے ناراض کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو. کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے. آمین. آئے خدا کے کلام کے لیے زوردار تالی بجائیں، زوردار تالی. خداوند اب سب کو بڑی برکت دے. God bless you all. خدا کے کلام میں سے جب ہم معجزات کی بات کرتے ہیں تو یہ سارا بھرا ہوا ہے. جو حوالہ میں نے پڑھا ہے، یہ باتیں ایک شخص، اگر آپ اس کو اوپر سے دیکھیں، گملیل نام ہے اس کا، اور وہ شرع کا عالم ہے، استاد ہے. اس نے یہ باتیں کہی جو 3 ورسز میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور یہودیوں سے کہیں، اور کیوں کہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں سب کچھ لکھا ہوا، یہاں سب کچھ لکھا ہوا. معجزے کی میں نے بات کی ہے، عجیب کام کی میں نے بات کی ہے، چونکہ یسوع آسمان پر جا چکا ہے، اور شاگرد جو ہے، رسول جو ہے، وہ بڑے زور و شور سے منادی کر رہے ہیں. اور لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے، لاسٹ تھرسڈے سنڈے بھی ہم نے انجیل پر بات کی تھی، رومیو 1 باب اس کی 16، کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، وہاں پر بھی میں وہی پیغام سنا کر آیا. اور یہ ملتی جلتی باتیں ہیں. شاگرد جو ہے وہ منادی کر رہے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے پیچھے کہ پھر یہودیوں نے، سردار کاہنوں نے بہت سارے رسولوں کو پکڑا اور حوالات میں رکھا، قید کر دیا. لیکن
लिखा है, अगर 17वीं आयत में देखिए आप, 17वीं आयत से अगर आप देखें, 19वीं आयत में लिखा, मगर फरिश्ते ने, खुदावंद के फरिश्ते ने रात को कैद खाने के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की 7 बातें लोगों को सुनाओ। आमीन। कैद किया गया है इन्हें पकड़कर मुनादी की वजह से इन्हें कहा गया कि यीशु मसीह का नाम लेकर बात ना करो, तालीम ना दो। लेकिन क्योंकि ये मना नहीं हो रहे, इन्हें खुदा का हुक्म है, इन्हें खुदा का हुक्म है। इसको मैंने ठीक कर, इस वजह से ये मना नहीं हुए और मुसलसल मुनादी कर रहे। और सरदार काहिनों ने और फरीसियों ने क्या किया है, यहूदियों ने क्या किया है, इन्हें मसीह की मुनादी करने की वजह से, इंजील को फैलाने की वजह से कैद कर दिया गया। लेकिन हमने ऊपर क्या पढ़ा कि खुदा ने फरिश्ते को भेजा है और रात को पहरा भी है, सब कुछ है। फरिश्ते ने कैद खाने के दरवाजे खोल दिए और जितने ये कैद थे, फरिश्ते ने कहा कि जाओ, यहां से निकल जाओ और जाकर हैकल में जिंदगी की ये बातें सुनाओ। और फिर आगे लिखा कि वो ये सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए और तालीम देने लगे। आमीन। हैकल में गए हैं, खुदा ने कहा, खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और फरिश्ता कह रहा है कि जाओ और हैकल में जाकर यही बातें जिनकी वजह से तुम्हें कैद किया गया है, असीर किया गया है, वही बातें जाकर हैकल में जाओ और लोगों को सुनाओ। जो यहूदी इबादत खाना है, बल्कि हेड ऑफिस है, वहां जाओ और ये बातें जो जिंदगी की बातें हैं, कौन सी बातें, इंजील, खुशखबरी, मसीह का पैगाम जो है, वो जाकर सुनाओ इन्हें कि वो क्यों आया, क्यों मारा गया। और फिर आगे जब इसे पढ़ते हैं तो लिखा है कि चूंकि उन्होंने कैद किया हुआ है और सदर अदालत में इन्हें अगली सुबह पेश करना था। यहूदियों की ये सदर अदालत थी, उसमें ये सारे मजहबी मसले डिस्कस करते थे। लेकिन जब लेने के लिए बंदे गए हैं तो उन्होंने जाकर देखा है कि सिपाही भी सब कुछ है, लेकिन शकील अंदर है ही नहीं। खुदा ने अजीब तरीके से इन्हें वहां से छुड़ा लिया। बहुत सारे और भी ऐसे हवाले हमें मिलते। लेकिन फिर जब ये हैकल में गए हैं तो देखा कि वहां पर कलाम सुना रहे हैं और फिर वहां से वो इन्हें लेकर आए और अदालत में पेश किया, सदर अदालत, वहां पर इन्हें पेश किया। और फिर फरीसी कह रहे हैं, सरदार काहिन कह रहे हैं पतरस से और रसूलों से कि तूने कहा था कि ये काम नहीं करना, फिर तू यीशु का नाम ले रहा है, फिर तू मुनादी कर रहा है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है 29वीं आयत में कि पतरस ने जवाब दे रहा है, रसूल जवाब दे रहे और कहते हैं कि आप ही इंसाफ करो कि आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। क्योंकि ऑर्डर किसने दिया, खुदा ने दिया ना। उन्होंने कैद किया हुआ और फरिश्ता ने छुड़ाकर ले आया और जाकर कह रहा है कि जाओ हैकल में जाकर यही बातें बताओ। और जब सरदार काहिन कह रहे हैं कि नहीं करना, तुम्हें मना किया था, तो जवाब दे रहे हैं कि किसकी माने, खुदा की या आदमियों की। और वो कह रहा है कि हमारे लिए बिलाशुबा यही जरूरी है कि हम खुदा की बात को माने। खुदा का हुक्म है तो हम उसी को माने। और फिर यहां पर कुछ बातें इनके दरमियान हो रही हैं और वो जल गए हैं और उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं। फिर ऊपर 34वें आयत में लिखा है कि मगर गमलीएल नाम एक फरीसी जो शरअ का मुअल्लिम है और सब लोगों में इज्जतदार था, वो ये बातें नहीं कहता, जहां से मैंने हवाला पढ़ा है। जब वो कह रहा है कि 2 शख्स यहूदा गलीली की बात कर रहे हैं, तो इससे ऊपर जो है थियोदास की बात उसने की। वो इसे कह रहा है कि इनके साथ जरा यहूदी शख्स है, वो भी गमलीएल, और ये वही गमलीएल है जिसके बारे में पौलुस रसूल कहता है कि वो मेरा उस्ताद है, मैंने उसी से कलाम को, शरीयत को सीखा।
یہ شریعت کا عالم ہے اور سارے یہودیوں میں یہ بڑا عزت دار ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں جیسے آج بھی مذہبی لوگوں کو لوگ عزت دیتے ہیں۔ یہ استاد تھا، اس لیے سارے یہودیوں میں اس کی عزت بہت زیادہ تھی۔ اس نے ہوشیاری کی ہے، اس نے عقل مندی کی ہے۔ وہ سردار کاہن اور دیگر یہودی نے قتل کر دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں، اس نے کہا 37ویں آیت میں، وہ کہہ رہے جہاں سے میں نے پڑھا ہے، کہہ رہے اس شخص کے بعد یہودا گلیلی، پہلے اوپر تھیوداس کی بات کر رہا ہے، تھیوداس بھی ایک شخص تھا۔ 36ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے، پھیل گئے، مٹ گئے۔ اس کے بعد جہاں سے میں نے پڑھا ہے یہودا گلیلی، کہہ رہے پہلے تھیوداس ہوا ہے، یہ نہیں سمجھا رہا ہے گملیل، لیکن کہہ رہے کہ یہ دونوں بندے، تھیوداس جو ہے 400 لوگ لے کر ایک تحریک اس نے شروع کر دی ہے، ایک نئی چیز شروع کر دی ہے۔ اس کے بعد آگے جہاں سے میں نے پڑھا، کہہ رہا ہے یہودا گلیلی نے بھی ایسا ہی کیا، وہ بھی کچھ لوگوں کو لے کر اپنے آپ کو اس نے کہا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور ایک نئی تحریک شروع کر دی ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں تھیوداس اور یہودا گلیلی جو ہے وہ مارے گئے، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور یہاں پر میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، آخر میں ہم نے پڑھا ہے کہ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شگرد بات شگردوں کی ہو رہی ہے، یسوع کی منادی کی ہو رہی، ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تحریک بھی انسانوں کی طرف سے ہے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے اس نے کہا نا دونوں بندے وہ مر گئے، یسوع بھی یہاں مر چکا تھا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یسوع بھی یہاں مر چکا تھا، بے شک وہ زندہ ہو کر چلا گیا، یسوع بھی مر چکا تھا لوگوں کی نظر میں۔ اور گملیل یہ سمجھا رہا ہے کہ جیسے تھیوداس اور یہودا گلیلی جو ہے وہ مارے گئے، ان کی تحریکیں بھی ختم، مذہب تھے کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گئے، اسی طرح ان کا لیڈر جو ہے، ان کا رہنما جو ہے یسوع، وہ بھی مر چکا ہے۔ اگر یہ واقعی انسانی تحریک ہے تو آپ ختم ہو جائے گی، جیسے یہودا گلیلی مر گیا، تھیوداس مر گیا، اس کے سارے لوگ بھی ان کے پراگندہ ہو گئے، پھیل گئے، چلے گئے۔ اگر یہ بھی ان کی طرح ایک انسانی تحریک ہے، کسی انسانی ذہن کی بنائی ہوئی ہے، تخلیق ہے، تو یہ بھی ان تحریکوں کی طرح مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں اس کے ساتھ تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آخری 43ویں، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں پر مغلوب نہ آ سکو گے، یا ان کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ آمین۔ کہہ رہے لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے ہے، ہاں اگر انسانی ہے تو یہ مٹ جائے گی۔ اور اوپر دو انسانوں کا حوالہ دے کہ یہ بھی اٹھے تھے اور تحریکیں چلائی تھی، لیکن انسانی تھی، ختم ہو گئی۔ اگر یہ بھی انسانی ہے، ان کا یسوع بھی مار گیا تھا، ہاں اگر یہ بھی انسانی ہے تو یہ بھی تحریک جو ہے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ تم ان پر غالب نہ آ سکو۔ اس لیے ان سے ذرا ہوشیاری سے پیش آنا، اور خدا کا کلام گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ جب اس تحریک، اس مسیحیت کا آغاز ہوا ہے ایک شخص کے وسیلے سے جس کا نام یسوع ہے، زمین پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے بھی اور آج بھی اس تحریک، اس دین، اس مذہب یعنی مسیحیت کو مذاق ہی سمجھتے ہیں۔ پہلے بھی لوگ اسے مذاق سمجھتے رہے، جیسے لاسٹ ٹائم میں ہم پڑھ رہے تھے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی ہے۔ بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو، اس پیغام کو، اس کے بیٹے کو پہلے بھی جھوٹ اور مذاق سمجھتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس زمین پر
پر, اس دنیا پر, پوری دنیا پر ایسے ہیں جو اس دین کو غلط کہتے ہیں, اس دین کو بدعت کہتے ہیں, مسیحیت کو ایک سٹوری مانتے ہیں. لیکن خدا کا کلام اس شخص کی باتوں کے مطابق, جیسے گملیل کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تحریک, یہ مذہب, یہ فرقہ خدا کی طرف سے ہے تو تم ان پر مغلوب نہیں آ سکو گے, تم ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکو گے. اور خدا کا کلام جو ہے وہ پرانا اور نیا اہدامہ بار بار اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ باتیں, یہ تحریک, یہ دین, یسوع مسیح, مسیحیت, انجیل اور خوشخبری خدا کی طرف سے ہے. اسی نے ایسا کیا. اس کا بیٹا پرانے اہدامے میں نبی جو ہے ہزاروں سال پہلے یہ کہتے رہے, ڈنڈورا پیٹتے رہے, منادی کرتے رہے کہ یسوع المسیح جو ہے, مسیح موت جو ہے وہ آئے گا, ہاں وہ آئے گا. اور نئے اہدامے میں وہ اپنے مقررہ وقت کے مطابق وہ واقعی آ گیا. اور جیسا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ مارا جائے گا, جی اٹھے گا, پھر زندہ ہو جائے گا, ویسا ہی اس کے کہنے کے مطابق ہوا. وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے, وہ اسے جھوٹا کہتے تھے. لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہی تھا, یہ خدا کا ازلی پلان تھا. خدا نے شروع سے یہ پلان کر رکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھیجے گا. اسی لیے خدا کا کلام پرانا اہدامہ جو ہے وہ بارہا یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع آئے گا, مسیح موعود آئے گا. ایون کہ خود خدا اپنے بیٹے کی گواہی دیتا ہے پرانے اہدامے میں. خدا کا کلام, کتاب مقدس, ہولی بائبل, پاک کلام جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں, یہ بارہا گواہی دیتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ خدا میں سے نکلا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ اس کا ازلی پلان تھا. اور اس لیے وہ شخص بھی کہہ رہا ہے کہ اگر انسانی تحریک ہے تو پھر تو فکر نہ کرو, لیکن اگر خداوند کی طرف سے ہے تو پھر تم اسے مٹا نہ سکو گے. آمین. اور میں نے کہا کہ تحریک گواہ ہے, خدا کا کلام گواہ ہے. لاسٹ ٹائم بھی ایسی باتیں ہم سیکھ رہے تھے, پاؤل کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ہسٹری یہ بتاتی ہے, خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ مسیحیت کا آغاز جب کیا گیا ہے تو شروع سے اس مذہب کی سب سے زیادہ مخالفت ہوتی رہی ہے. شروع سے, ہاں شروع زمانے سے جب اس کی بنیاد رکھی گئی ہے, جب یسوع مسیح زمین پر ہے, جب وہ چلا بھی گیا ہے, شاگرد منادی کر رہے ہیں تو کثرت سے مخالفین نے اس کی مخالفت کی ہے. لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جتنی زیادہ اس تحریک کی, اس دین کی, اس مذہب کی, اس مسیحیت کی مخالفت کی گئی ہے, اتنا ہی زیادہ یہ بڑا ہے, یہ پھیلا ہے. اور آج ساری دنیا کا وہی ایسا مذہب ہے جو سب سے زیادہ بڑا ہے. اس سے بڑا اور کوئی مذہب نہیں, اس سے بڑا اور کوئی مذہب نہیں ہے پوری دنیا میں. 100 کے اوپر پوری دنیا میں ممالک ہیں, 100 کے اوپر. جنرل نالج میرا اتنا زیادہ نہیں ہے, ہاں آپ لوگ بڑے زیادہ مجھ سے سمجھتے ہیں کچھ لوگ, لیکن آئی تھنک 100 سے زیادہ ہے, اوپر ہے ملک. جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں سے سب سے بڑا مذہب جو ہے مسیحیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے, دین اور بھی بہت سارے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے وہ مسیحی ہے. پوری دنیا, آدھی دنیا جو ہے وہ مسیحی ہے, اور باقی جو ہے وہ مختلف مذاہب. اور ایسا اس لیے ہے
کہ یہ واقعی خدا کی تحریک تھی، یہ واقعی خدا کا پلان تھا، یہ کسی انسان کا پلان نہیں تھا، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہ تھی، بلکہ خدا جو زندہ ہے، جو حقیقی ہے، جس نے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ سب کچھ سے خلق کیا ہے، بنایا ہے، یہ اسی خدا کا پلان تھا، یہ اسی خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ بیٹے کو دنیا میں بھیجے۔ اور پھر مخالفین اسے مٹا اس لیے نہ سکے کیونکہ یہ خدا کا پلان تھا، اور جنہ مٹا دیسا نے انہا باتاس، وہ جتنا اس کی مخالفت کرتے تھے کہ اتنا ہی بڑھتا تھا۔ اور تاریخ میں بڑے بڑے دل دہلا دینے والے واقعات ہوئے ہیں مسیحیوں کے ساتھ، اور ایک واقعہ ایسا بھی ہوا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اس دور کے موجودہ کنگ نے یہ بات کہی کہ سارے مسیحیوں سے بائبل لے کے جلا دو۔ سنیے بات، سنیے بات، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جتنے موجودہ مسیحی ہیں پاس میں، ماضی میں، سب سے بائبلیں لے لو اور جلا دو۔ خدا کے کلام کو جلایا بھی گیا ہے، اس پیغام کو، اس تحریک کو مٹا ڈالنے کی بھرپور کوشش ہوتی رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے، لیکن ہسٹری گواہ ہے، خدا گواہ ہے، خدا کا کلام گواہ ہے کہ مٹانے والے آپ تو مٹ جاتے تھے، لیکن خدا اس کا کلام، اس کے بیٹے کا پیغام، انجیل، خوشخبری جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیلتی گئی، پھیلتی چلی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بڑا مذہب ہے، وہ اس لیے پھیلی، وہ اس لیے بچائی جاتی رہی کیونکہ یہ پیغام خدا کا تھا، یہ کلام خدا کا تھا، یہ تحریک خدا کی تھی، یہ منصوبہ خدا ہی کا تھا۔ وہ کیسے بتا سکتے تھے؟ وہ اسے کیسے بتا سکتے تھے؟ کیسے بتا سکتے تھے اسے؟ نہیں مٹا سکتے تھے، کوشش تو بھرپور کر لی گئی۔ وہ مٹاتے تھے، یہ پھر کہیں سے شروع ہو جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے ہم نے بہتوں کو مار دیا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے، وہ مرادی کرنے کی وجہ سے انہوں نے رات کو ڈالا ہے اور صبح پیش کرنا ہے، خدا کے فرشتے نے باہر نکال دی کہ جاؤ زندگی کی باتیں اب ان کے ہیڈ آفس میں کرو، ہیکل میں کرو۔ وہ بائبلوں کو جلاتے تھے اور سمجھتے تھے سارا جل گیا ہے، لیکن کہیں سے اور کتنی نکل آتی تھی۔ اس زمین میں بوئے گئے بیج کی طرح نکلتا ہی رہا، پھوٹتا ہی رہا اور پھیلتا ہی رہا۔ خدا نے، یسوع مسیح نے جب وہ خود آیا تو کلام کی بھرپور منادی کی، خدا میں سے نکلا ہوں۔ اس نے بتایا کہ مجھے میرے آسمانی باپ نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہی راہ، حق اور زندگی ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے وسیلے کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد بھی اس نے ایسے لوگ تیار کیے، رسول، پھر ان کے شاگرد، جنہوں نے بھرپور طور پر منادی کی ہے، یسوع مسیح کی بابت بتایا ہے، اس کے آنے کا مقصد جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ کیوں لاسٹ ٹائم ہم نے سنا تھا، پاؤل کہتا ہے میں شرماتا نہیں انجیل سے، انجیل سے میں نہیں شرماتا۔ وہ سارے جو مٹانے کی کوشش کرتے رہے تھے وہ مٹ گئے، لیکن خدا کا کلام نہ مٹا سکے۔ خدا کا کلام اس لیے نہیں مٹ سکتا تھا یا نہ مٹ سکا کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو خدا کا ہے، خدا آپ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ خون بہایا جاتا رہا ہے، بہایا جا رہا ہے، بہایا جاتا رہے گا، لیکن نہ تو مناد ختم ہوں گے، نہ خوشخبری پھیلانے والے ختم ہوں گے، نہ یسوع کا پیغام مٹ سکے گا، نہ یہ کلام مٹ سکے گا، بلکہ یہ اور زیادہ پھیلتا جائے گا، پھیلتا ہی چلا جائے گا، اور بہت سارے
ہاں زور سے بجا دیں. اگر آپ تالی بجا دیں خدا کے کلام کی تو بھرپور بجا دیں. خدا خدا آپ کو برکت دے. خدا خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. اور وجہ میرے عزیزوں صرف یہی ہے, یہی تھی اور یہی رہے گی, کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. اور موجودہ دور میں بھی, یہ ماضی کی باتیں ہم کر رہے ہیں, موجودہ دور میں بھی بھرپور مخالفت ہو رہی ہے. بائبل بدل گئی ہے, سالوں سے الزام صدیوں سے لگائے جا رہے ہیں, لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ لا تبدیل کلام ہے. اور یہ اس لیے لا تبدیل ہے کیونکہ اس کو لکھوانے والا خدا جس میں سے یہ نکلا ہے, روح جو اس کا اصل مصنف ہے, لکھنے والا ہے, خدا وہ خود لا تبدیل ہے, سچا ہے, وہ نہیں بدلتا. اور پھر اس کا کلام کیسے بدل سکتا ہے؟ اور پھر وہاں پر میں ایک مثال دے رہا تھا, شاید میں نے یہاں پر بھی پہلے بتائی ہوں بات. ان کو وہ منع کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کون منع کی طرح سے یہ سودہ نانا لے ہو, پھر وہی کر رہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے, انسانوں کی یا خدا کی؟ ہاں آپ نے بند کیا ہے, رات کو فرشتہ آیا, فرشتے نے کہا کہ جاؤ ہیکل میں منادی کرو. وہ پیغام خدا کا ہے, اور جس کو پریچ کر رہے ہیں یہ بھی پیغام خدا کا ہے. کس کی مانے؟ ہاں ہمارے اوپر یہی فرض ہے زیادہ, ہمارے لیے یہی زیادہ ضروری ہے کہ خدا کی بات سنیں, خدا کے کلام کو پریچ کریں. ہاں وہی ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. اور میں مثال دے رہا تھا, اور آپ کو بھی بتاتا ہوں, پہلے شخص میں نے بتایا ہوں کہ ایک شخص میرے جاننے والا بھائی ہی ہے میرے, کافی بڑے ہیں, مجھ سے بوڑھے ہیں, دنیا رزمانے کا تیز آدمی ہو. مجھے کہنے سے میں جھجک نہیں, جیسے وہی پاؤل کہتا ہے شرمانا نہیں سے. اور دوسرے کام ہم کرتے ہیں لیکن یہاں ہمیں شرم آتی ہے. اور وہ شخص, اس نے عدالت میں گواہی دینی تھی, مسیحی بھائی ہے میرے, کزن ہے میرے. اور وہ جج نے کہا کہ تو پہلا کلمہ سنا, تو مسیحی ہے, پہلے تو مجھے اپنا کلمہ سنا. ہاں مجھے کلمہ سنا, اس کے بعد تو گواہی دے سکتا ہے, ورنہ میں اجازت نہیں دیتا. ایک دن گزر گیا, 2 دن, 3 دن, کسی طرح وہ مجھے فون کرتے رہے, میں بات نہیں کر سکا. پھر جب بات ہوئی تو مجھے وہ بتا رہے تھے میں آپ کو اس لیے ڈھونڈ رہا تھا, یہ مسئلہ. مجھے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنا کلمہ تو سنا, پھر گواہی دینا. کی یہ کلمہ سر وہ مجھے پوچھ رہا ہے, کہ یہ مجھے پتہ ہی نہیں. میں نے کہا بوڑھے ہو گئے. وجہ یہی تھی کہ آپ دوسری چیزوں میں تو جھجکے نہیں, شرمائے نہیں ہیں, دولت کے پیچھے آپ بڑا بھاگے, لیکن اس کلام سے آپ شرماتے رہے. چر جانا آپ کو پسند, جاننا ہو ہم ہی نہیں, چر جانا آپ کو پسند نہیں ہے. اگر آپ کلام کے ساتھ جڑے ہوتے, خدا کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی, تو آپ کو پتا ہوتا کہ ہمارا فیتھ سٹیٹمنٹ کیا ہے, کلمہ کیا ہے ہمارا. میں نے کہا کلمہ یہی ہے کہ یسوع مسیح ہماری سے پیدا ہوا, وہ ساری دنیا کے لیے مارا گیا, جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا, اور پھر وہاں سے آئے گا عدالت کے لیے. پھر مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو مرنے والی بات ہے, مرنے والی بات کو مانتے نہیں. کہہ رہا ہے کہ یہ مرنے والی جو بات ہے یہ جو مانتے ہیں. میں نے کہا نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں, آپ اپنا کلمہ سنا رہے ہیں, یہاں پر ہم کیا سیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو نہیں ملا سکو گے اسے. آپ کو تو اپنا کلمہ پیش کرنا ہے, وہ مانے یا نہ مانے مجھے کیا بھائی, ہم بھی تو نہیں مانتے نا. فیتھ, ایمان تو سب کا الگ الگ ہے, عزت ہم کرتے ہیں, لیکن میرا فیتھ, میرا ایمان تو اور ہے. اگلے کا کیا ہے وہ اس کی پرابلم ہے. پر اس وقت آپ نے عدالت میں, کورٹ میں اپنا فیتھ, اپنا ایمان, اپنا کلمہ سنانا ہے, چاہے جج مانے یا نہ مانے,
سچائی ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور وہ ساری دنیا کے لیے مرا اور وہ ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اگر سننے والا نہیں مان رہا وہ غیر مسیحی ہے تو وہ ہماری پرابلم نہیں ہے۔ اس نے کہا نا سنائیں تو سناؤ، آپ نے صرف سنانا ہے، منوانا تو نہیں، اور منوا سکتا بھی نہیں کوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف منادی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا کہ میں کسی کو یسوع کے بارے میں بتا رہا ہوں، سچائی کے بارے میں بتا رہا ہوں تو میں زبردستی کر لوں اس کے ساتھ؟ نو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے صرف بتانا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھیڑنا نہیں کسی دوست سے، پر جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر اپنا فیتھ بتانے سے ڈرنا بھی نہیں، گھبرانا بھی نہیں۔ میں کھل کر بتاؤں کیوں میں خوف کے مارے ایک کارنر میں جا بیٹھتا ہوں؟ مجھے کس بات کا خوف آتا ہے؟ جس خدا پر میں ایمان رکھتا ہوں وہ تو لوگوں کے روبرو بڑے بڑے کام کرنے والا خدا ہے، اور جو وہ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے سب کچھ کو بنایا ہے، وہی تو ہے جس نے یسوع کو بھیجا ہے، وہی تو ہے جس نے اس دین، اس پلان، اس کا پلان کر رکھا تھا، وہی تو تھا جس نے اپنے بیٹے کو ساری دنیا کے لیے قربان کر دیا، جس کا ازلی منصوبہ تھا۔ ہاں وہی خدا میرے ساتھ ہے، میں کیوں ڈرتا ہوں؟ میں کس لیے ڈرتا ہوں؟ جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن یہ لاسٹ ٹائم بھی باتیں ایسی ہی تھی۔ یہ منادی کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، تلواریں سروں پر لٹکی ہوئی ہیں، قید خانوں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن یہ تو نہیں ڈرتے۔ ان کو اپنی جانیں عزیز نہیں تھی؟ عزیز تو تھی، ہر کسی کو ڈر لگتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ خدا نے انہیں چن رکھا تھا، اور یہ ہر ایک چیز سے زیادہ اس کام کو، اس مقدس فرض کو ضروری سمجھتے تھے، اور اس مقدس فرض کو ادا کرتے ہوئے، سر انجام دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کو بھی دریغ نہ کیا۔ لیکن ہم تو کسی ایسی مصیبت میں نہیں پڑے۔ ہاں بہت سارے پڑھ چکے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا کہ وہ صرف بدن کو قتل کر سکتے ہیں، ان سے نہ ڈرو۔ بدن کو تو انسان مار سکتا ہے لیکن روح کو نہیں مار سکتا، لیکن کہ روح اور بدن دونوں کو جو نیست کر سکتا ہے، یعنی خدا، اس سے ڈر۔ یہ دین اسی لیے نہ مٹایا جا سکا کیونکہ خدا ہی کی طرف سے تھا۔ جیسے گملیل کہہ رہا ہے، اس نے دونوں باتیں رکھی، تھیوداس مر گیا، یہودا گلیلی مر گیا، اور ان کے لوگ بھی پراگندہ ہو گئے، پھیل گئے، پٹ گئے۔ یسوع بھی مر چکا تھا، انہیں لگتا تھا کہ اب یہ کام بھی مٹ جائے گا، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا کہ اگر خدا کی طرف سے ہے تو پھر یہ مٹ نہ سکے گا۔ یہ اسی لیے پہلے بھی مٹ نہیں سکا کیونکہ خدا کی طرف سے تھا، اور آج بھی یہ مٹ نہیں سکتا، اور یہ کبھی نہیں مٹ سکتا کیونکہ یہ واقعی خدا ہی کی طرف سے ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر 38 میں؟ آیت نمبر 38 کہہ رہا ہے، بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور اس سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر خداوند کی طرف سے ہے تو، اگر ان آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائیں۔ کہہ رہے اگر خدا کی طرف سے ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے لڑنے والے ٹھہرو۔ اور ہاں، جو کام خدا کا ہے، خدا کی طرف سے اگر اس کی کوئی مخالفت کرتا رہا تھا، کرتا رہا ہے یا کرتا رہے گا، تو وہ واقعی خدا ہی کی مخالفت کر رہا ہے، وہ واقعی خدا ہی سے لڑ رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا سے کوئی نہ لڑ سکا ہے، نہ لڑ سکے گا، اور نہ ہی لڑ سکتا ہے، بلکہ جو خدا سے لڑے گا اس کے کام کی مخالفت کرے گا۔ خدا
واقعی اگر یہ کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو اب تک کیا یہ وہیں پر دم توڑ دیتا، لیکن یہ خدا کی طرف سے تھا، یہ خدا کی طرف سے ہے، اسی لیے اتنا زیادہ پھیل کر دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گئے، اور اسے کبھی کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو خدا نے آپ اس کی پروٹیکشن کی ہے، اور نہ ہی کبھی کسی مسیحی کے منہ سے یہ سنو گے، نہ پہلے سنا ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ ارے مسیحیت کیسے خطرے میں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مسیحیت کی حفاظت، اس کی نگہبانی کرنے والا خدا آپ ہے، اور مسیحیت جو ہے اسی کا منصوبہ ہے، اسی کا کام ہے، اسی کی تدبیر ہے، یہ اسی کی خواہش تھی، اس لیے اسے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ خطرے میں نہیں پڑ سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا خدا خود ہے۔ کوئی خطرہ پیدا میں نہیں، کیونکہ اس کا وارث خدا ہے، اسے بنانے والا خدا ہے، اور اسے بچانے والا بھی خدا ہے۔ قربانیاں تو دی گئی ہیں، خون تو بہے، اور بغیر خون بہے معافی نہیں ہے، لکھا ہوا کلام یسوع نے بہایا، بہت سارے ہمارے رہنماؤں کا بہا، اور اب تک بہ رہا، لیکن یہ اس لیے ڈینجر میں نہیں پڑ سکتا کیونکہ خدا جس کا یہ ہے وہ آپ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنی مٹائی جائے گی اتنی یہ پھیلے گی، یہ اتنی اور منظریں آپ پر آئے گی، یہ فصل کی طرح نکلتی ہی رہی، اور آج بھی نکل رہی ہے، اور نکلتی رہے گی، اور وجہ صرف ایک ہی ہے، کیونکہ یہ خدا کا پلان تھا، یہ خدا کی تدبیر تھی کہ تھیوداس اور یہودا کے حوالے اس نے دیے، اور اس کے علاوہ اور کئی ایسے پلان ہیں، ایسے پلان تھے، ایسی تدابیر تھی جو انسانی تھی، کامیاب نہ ہو سکی، راستے میں دم توڑ گئے، لیکن خدا کا پلان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ خدا کا پلان کبھی بھی راستے میں دم نہیں توڑ سکتا، بلکہ خدا جو پلان کرتا ہے خدا اسے پورا کرتا ہے، خدا جو کہتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے، کیونکہ خدا خدا ہے، وہ انسان نہیں جو کمزور ہے، خدا زوراور ہے، بلکہ زوراوروں کا زوراور ہے، پاور اور قدرت اور اختیار جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے، بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ زور کا، قوت کا، قدرت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، ہر ایک چیز اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی میں سے نکلتی ہے، اس لیے اس کے پلان کیسے فیل ہو سکتے ہیں؟ اس کے پلان نہیں فیل ہو سکتے۔ اور کئی اور حوالے، کئی اور مثالیں ہم سامنے رکھ سکتے ہیں کہ انسانی جوش، انسانی پلان، انسانی جذبے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا لا تبدیل ہے، اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام بھی لا تبدیل ہے۔ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں، یہ کلام نہیں ٹل سکتا، کیونکہ یہ اس کا ہے جو بدلتا نہیں ہے، یہ اس کا ہے جو وہ کرتا نہیں ہے۔ اگر اس نے بیٹے کو بھیجا جو کہ اس کا ازلی پلان تھا، تو پھر آپ اس نے سارے معاملے کو دیکھا، بلکہ ہر ایک چیز پر اس کا ہاتھ بڑا رہا، پھیلا رہا۔ ہاں، یہ اسی کے ہاتھ کے تلے رہ کر یہ دین جو ہے، یہ تحریک جو ہے، یہ کام جو ہے، یہ تدبیر جو ہے بڑھتی چلی گئی، بڑھتی ہی چلی گئی، اور اب بھی رہتی دنیا تک ایسا ہی ہوگا۔ خدا کا ہاتھ اپنے اس کام پر، اپنے پلان پر ہمیشہ رہے گا، اور یسوع بھی مر کر چلا تو گیا ہے لیکن اس نے چھوڑا نہیں، وہ ساتھ ہے ہمارے، اور وہ کہہ کر گیا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ۔
क्योंकि जो कुछ खुदा का है खुदा उसकी आप हिफाजत करता है। इंसानों ने किया इससे आखिरी बात, जो कुछ हमारा होता है हम उसे लेकर बड़े मुख्तात होते हैं, है ना। हम अपनी चीजों की बड़ी हिफाजत करते हैं। हमें बड़ा खौफ होता है कि कहीं कहीं चुरा ना ले कोई, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। हम हिफाजत करते हैं क्योंकि वो हमारी है, हमें अजीज होती है। इसलिए जो कुछ खुदा का है खुदा आप उसकी हिफाजत करता है। और ये तहरीक गमलीएल की बात सच साबित हुई कि अगर खुदा का काम है तो कभी इसे खत्म ना कर सकोगे। हाँ, लोग आए हैं, बादशाह आए हैं, तहरीकें चली है, मसीह को मारा जाता रहा, बाइबलें जलाई जाती रही, कलाम को रद्द किया जाता रहा, कलाम की बेहुरमती की जाती रही, लेकिन ये नहीं मिटा। इंजील ना मिट सकी, मसीह यीशु का पैगाम ना मिट सका, खुशखबरी ना मिट सकी। और ये खुदा का है, खुदा की तरफ से है। यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। यही वजह है कि ये किताब सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, पढ़ी जाती है। यही वजह है कि यीशु मसीह जो खुदा का रूहानी बेटा है, सबसे आला, उत्तम और अफजल है, उसे सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है। और एक गल कई लोगों को हजम नहीं होती, कई शर्मसंदों को ये बातें हजम नहीं होती। लेकिन मैं क्या हूं, हम क्या है, हम ना खौफ खाएं, हमें फाइट नहीं करनी। आप जानते हैं हमारी फाइट जो है वो रूहानी चीजों से है, रूहानी फौजों से है, जिस्मानी तो नहीं। बस मुझे बताना है, मुझे कहना है कि हाँ यही सच्चाई है, मेरा ये ईमान है। मैं दूसरे को नहीं छेड़ता, पर मैं अपना ईमान बताने से भी शर्माया न करूं और ये कहूं कि ये खुदा का प्लान था। और अजली प्लान खुदा के कलाम में लिखा हुआ कि अजली प्लान, अजली कोई रातों रात नहीं बन गया। यीशु मसीह से पहले 4000 साल की हिस्ट्री बाइबल मुकद्दस में, 4000 साल। मैंने कई बार बताया है कि 6000 साल इसके मुताबिक हुए हैं दुनिया को बने हुए। और यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह को आए हुए 2000 साल चले गए, उससे पहले 4000 साल की हिस्ट्री। और 3-4 हजार साल पहले उसके आने से खुदा बता रहा, हाँ मैं ऐसा चाहता हूं, मेरा बेटा आएगा, मसीह मौद आएगा। और ये साया तो बड़ा डायरेक्ट इस बात को करता है, कहता कि देखो कुंवारी हामला हो, बेटा जने, बेटा जने। पहले से हर चीज प्लान है, खुदा ने कर रखी है। और खुदा अपनी चीजों की हिफाजत खुद करता है, जैसे उसने यहाँ की। वो मुखालफत कर रहे थे, कलाम फैलता जा रहा है। वो कत्ल कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, कैद कर रहे हैं, लेकिन कलाम फैलता जा रहा है, क्योंकि खुदा खुद अपने लोगों के साथ था। और आज भी खुदा अपने लोगों के साथ है। ये उसका है, उसी का काम था और उसी का है और उसी का रहेगा। इस पर आँच नहीं आएगी, इस पर आँच नहीं आएगी, ये खतरे में नहीं पड़ेगा, बल्कि फसल की तरह ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे मछलियां, थोड़ी सी मछलियां, थोड़ी सी रोटियां, कितनी बरकत दी गई तो हजारों ने खा ली, बच भी गई। ये भी ऐसा ही है। गेहूं का दाना लिखा हुआ कलाम में, गेहूं का दाना जब तक जमीन में मरकर दफन हो जाए, खत्म नहीं हो जाता, फल नहीं रहता अपने आप से। इसी तरह यीशु भी जमीन में वो गेहूं का दाना है। सुने बेटा, गेहूं के दाने की मानिंद है जो जमीन में दफन किया गया। और जब वो दफन हुआ है तो ये सारी मसीह जो फैली है, फैली थी, फैली रहेगी। ये उसी एक बीज गेहूं के दाने के मरने का सबब है, वजह है। उसी की वजह से सारी मसीहियत यानी ये फसल जो है ये उगी है, बड़ी है और ये होता ही रहेगा। और ये प्लान खुदा का है, ये काम खुदा का है। मसीह यीशु खुदा का है, उसका बेटा है। मसीहत खुदा की है, इसलिए ये कभी मिट नहीं सकेगी। आमीन। आइए हम दुआ करें। आइए दुआ करें।